عزیزان محترم، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلامہ کا جملہ جو نہج البلاغہ میں کلمات کثار میں وارد ہوا ہے، لکھا گیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے اسے پڑھا ہے۔ امیر المومنین انسان کی ایک بدی کو بیان کر رہے ہیں اور ایک خوبی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی برائی کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ انسان کے اندر برائی ہے، جسے ہم عیب بھی کہتے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ ایک انسان کے عیب کو واضح کر رہے ہیں اور ایک انسان کے اچھی صفت کو آشکار کر رہے ہیں۔ بری صفت کون سی ہے؟ تو مولا نے فرمایا البخل آرٌ، یہ جو بخل ہے یہ آر ہے، یہ ننگو آر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ میں 4 لفظ بولتا ہوں کیونکہ گرامر میں جب آپ جائیں گے اس لفظ کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر آپ کو یہ 4 لفظ ضرور ملیں گے، اور یہ چیز بھی وہاں ملے گی کہ انسان 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کریم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان سخی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان بخیل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان لئیم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کریم اس کو کہا جاتا ہے جو کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ سخی اس کو کہا جاتا ہے جو کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ بخیل اس کو کہا جاتا ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو، یعنی کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے۔ اور جو لئیم ہے وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو بخل ہے یہ آر ہے، یہ ننگو آر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خود کھاؤ دوسروں کو نہ کھلاؤ، یہ حضرت انسان کی شایان شان نہیں ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کا جملہ قرآن کی روح سے کیسا ہے۔ تو آپ جب قرآن میں آئیں گے تو آپ کو جگہ جگہ اللہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ خدا کی ذات فرما رہی ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یعنی اللہ خرچ پر زور دے رہی ہے، دوسروں کو دو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، خرچ کرو اس میں سے۔ کئی مقامات پر خدا کی ذات قرآن میں یہ ارشاد فرمائے گی خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ اس کام کو مستحب دیکھ کر دیا اللہ نے، ایک مرتبہ اسی کام کو واجب کر دیا، ایک مرتبہ اسی کام کو مباح کر دیا۔ یعنی مختلف طریقوں سے اس ایک چیز کو نکالا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کبھی کہا واجب ہے، کیسے جی؟ خمس، ہمارا دیا ہوا مال ہے تمہارے پاس اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ سال کے بعد حساب کرو، جو 5واں حصہ ہے وہ حقداروں کو دو۔ اچھا، اس میں عظمت سادات دیکھیں اور عظمت امام دیکھیں کہ غریب امیر کی تقسیم نہیں اللہ نے کی۔ جو زکوٰۃ ہے اس کے باب میں یہ بھی واجبات میں سے ہے زکوٰۃ،
لیکن ایک خمس اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ خمس کیا ہے؟ خمس یہ ہے کہ 5واں حصہ دینا ہے، جی میں غریب ہوں، خمس میں معافی نہیں ہے، زکوٰۃ میں ہے۔ مثلا میرے پاس ہے ہی نہیں دینے کو، کیسے معافی ہے؟ زمیندار ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، گندم ہے تو زکوٰۃ ہے، گندم نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کھجور ہے تو زکوٰۃ ہے، کھجور نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بکریاں نصاب تک ہیں تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، گائیں نصاب تک ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اونٹ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یعنی اللہ نے جن کا نصاب تک نہیں پہنچے گا، مثلا اونٹ جو ہے پہلا نصاب 5 پہ آتا ہے، اس کا ہم ایک مثال کے ذریعے سے مزید آسان کرتے ہیں۔ اونٹ کا پہلا نصاب جو ہے، جس پر پہلا خمس آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، معذرت کے ساتھ زکوٰۃ آتی ہے، وہ کیا ہے؟ 5۔ اب غریب بندے کے پاس 5 اونٹ، اور جس کے پاس 5 اونٹ ہوں گے وہ غریب۔ حکمت الہی دیکھ رہے ہیں؟ 5 اونٹ، ایک اونٹ 2-3 لاکھ کا ہے، جس کے پاس 5 اونٹ ہوں گے وہ غریب نہیں ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہوں گے اس کے پاس اللہ نے نصاب ہی اسے کہا کہ نہیں 10 سال تیرے پاس ہیں 2-3 ہی، چلتا جا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تم سے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ جب ہماری سرحد کو پار کرو گے، ہمارے نصاب تک پہنچو گا، تمہارا معاملہ پہنچے گا، تو ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے، تب ہم کہیں گے چل بھائی اب خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ خمس کے معاملے میں آ جائیں، جی میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ رات کو کما کے لاتا ہوں، صبح کو کھا لیتے ہیں، چھٹی پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی 1 سال گزرنے کے بعد ایک دن ہمیں معین کرنا پڑے گا، اور اس دن بیٹھ کر حساب کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا۔ اگر اس دن میری جیب میں 5 روپے بچ گئے ہیں تو ان 5 میں سے 1 روپیہ خمس قرار پائے گا، آدھا روپیہ میں امام کو دوں گا، آدھا روپیہ میں نیک سادات کے حوالے کروں گا، غریب سادات کے حوالے کروں گا۔ سہم امام، سہم سادات۔ 10 روپے بچے ہیں، 10 روپے واجب ہیں۔ 5 روپے سے آقا صاحب کیا ہوتا ہے؟ 10 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک غریب کی مثال لے کے چل رہے ہیں، امیر کی ابھی بات نہیں کر رہے۔ جی آقا صاحب 5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ آقا جان کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ 1 روپیہ بچا خمس تھا، آپ نے اس 1 روپے کا خمس نہیں دیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا آقا جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس جو آپ نے پورا سال کھایا وہ حرام ہو گیا، وہ جو کھا پی کے ضائع ہو گیا، آپ کا گوشت پوست بن گیا، آپ کی ہڈیاں بن گئیں، آپ کی صحت بن گئی، جو کچھ بھی آپ نے 1 سال میں وہ کیا ہے وہ سارا حرام ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1 روپیہ ہے کیا ہے؟ 5 روپے کیا ہے؟ اگر لاکھوں پہ جائیں تو لاکھوں پہ چلتے جائیں، نہیں بچے جی۔ ایک مثال یہ بھی قائم کرتے ہیں، 1 سال کے بعد میں نے حساب کیا بچا ہی کچھ نہیں، پھر معافی ہے، وگرنہ جو بچا ہے خمس دینا پڑے گا، خمس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ ہوگی واجب کی کیٹیگری۔ ایک ہے مستحب، مثلا جمعے والے دن صدقہ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، صدقہ دے رہا ہوں میں ویسے فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ، جمعے والے دن مستحب ہے۔ امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کا صدقہ دینا، یہ علماء عرفان جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب اپنا صدقہ نکالتے ہیں تو ہر جمعے کو امام کے نام پر بھی صدقہ دیتے ہیں کہ یہ امام کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ امام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ امام زمانہ کا باقاعدہ صدقہ نکالا جاتا ہے جمعے والے دن، تو یہ مستحب کام ہے سارے، نہ کرو گناہ نہیں ہے،
کر دو گے تو ثواب ہے، مستحب اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہے کرو نہ کرو برابر ہے، مباح۔ مثلا ایسے ہی آپ گزر رہے ہیں، آپ کا دل کیا یار اس کو کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے، تو میں دل کیا کہ یار اسے کچھ دوں، اس کی ہیلپ کروں، مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں اس بیچارے کو بھی تھوڑا سا دوں، یہ ضرورت مند ہے، میرا مومن بھائی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی جیب سے کچھ نکالے اور اس کی جیب میں ڈال دیے۔ یہ بھی آغا جان، یہ کرتا نہ کرتا ایک جیسا تھا، مستحب تھا اس کو دینا؟ نہیں تھا، مستحب نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے شوق سے دیے، کام تھا جو کرنا نہ کرنا جائز تھا، کرتا پھر بھی صحیح، نہ کرتا پھر بھی صحیح، اختیار مجھے تھا، جو چاہوں کروں، میں نے کر دیا، مباح کام ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے مثال بھی قائم کی۔ یہ ہے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کیوں خرچ کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بخل آر ہے۔ اگر آپ خرچ نہیں کریں گے آغا جان، اگر آپ دوسروں کو نہیں کھلائیں گے، کیونکہ بخیل کے اوپر جو دو درجے ہیں سخی اور کریم کا، اس میں کیا ہے، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، کھاتے کم ہیں کھلاتے زیادہ ہیں۔ یہی مثالیں ہیں نا کریم اور بخیل کی، سخی کی۔ بخیل کے اوپر دو ہی ہیں، سخی اور کریم۔ کریم وہ ہوتا ہے جو کھاتا کم ہے کھلاتا زیادہ ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے۔ آپ کو اس بخل سے نکال کر دوسری وادی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس سے بھی پیچھے آ جائیں، نہ خود کھانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ایسے ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں، معاشرے میں ہمیں کچھ ایسے افراد نظر آئیں گے جو خود بھی نہیں کھائیں گے اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیں گے۔ ان لوگوں سے تو باطریق اولا امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خسارے میں لوگ ہیں۔ جب بخیل خسارے میں ہے تو لئیم خود بخود خسارے میں ہوگا۔ ہمیں سخی کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا کریم کی صف میں کھڑے ہونا ہے، یہ پہلا پیغام امام ہے۔ دوسرا امام کا پیغام کیا ہے؟ الجبن منقصۃ، یہ جو بزرگی ہے نا، یہ منفعت ہے، یہی فائدہ ہے۔ معصوم کا فرمان دیکھیں کتنا باریک بین معصوم کا فرمان ہے، اور خدا کی قسم اگر ہم ایک معصوم کا فرمان سمجھ لیں اور اس ایک فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیں، تو جتنے بھی عیوب انسانی ہیں، انسان کے اندر خامیاں ہیں، وہ ساری کی ساری رفع ہونا، دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امام فرما رہے ہیں جو بزرگی ہے نا، یہ حقیقت میں فائدہ مند یہی ہے، منفعت یہی ہے، فائدہ یہی ہے۔ وہ سارا دن محنت کرنے کے بعد کیا کمایا، وہ کیا ہے؟ الجبن ہے۔ اور یہ کمائی وہ نہیں ہے جو ہم روز مرہ کرتے ہیں، یہ کمائی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ پوری زندگی گزار دی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 10 سال، 20 سال، ساری زندگی گزار دی جتنی بھی تھی، اس ساری زندگی کو صرف کرنے کے بعد کیا کمایا؟ الجبن منقصۃ، اگر تو یہ ہے تو فلاح پانے والوں میں سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو ناکام ہونے والوں میں سے ہے۔ بزرگی کیا ہوتی ہے؟ بزرگی کسے کہتے ہیں آقا جان؟ بزرگی یہ نہیں ہے کہ جی کسی کی داڑھی سفید ہو جائے تو وہ بزرگ ہے، عرف عام میں تو یہ بھی بزرگ مانا جاتا ہے، اصل میں بزرگی علم ہے۔ سب سے بہترین بزرگی کا نام علم ہے، اور علم کی اہمیت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد،
ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک. اچھا 2 لفظ ہیں یہاں پر، یہ سمجھنے والے لفظ ہیں. عمومی طور پر مہد جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے، وہ عمر کا بچہ جب دنیا میں آنے کے بعد کا مرحلہ ہے مہد والا. نہیں آغا جان، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نا تب بھی مہد ہے. اور علم پتہ کتنی بڑی بزرگی ہے. اور میں نے کہا تھا نا بزرگی ہے ہی علم. اس کی دلیل دوں آپ کو. انسان کی جب اللہ ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، تو سب سے پہلے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آغاز 2 چیزوں سے ہوتا ہے انسان کی خلقت کا. ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے. اور یہی 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علم ملتا ہے. یا آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، یا کان کے ذریعے سے، یا پڑھنے کے ذریعے سے، یا سننے کے ذریعے سے. اللہ نے آغاز علم وہیں سے کر دیا. رسول نے ایسے ہی نہیں کہا طالب العلم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک. ایسے قبر کی دیواروں تک میں بھی ایک پیغام ہے. ایسے یہ واضح ہوا آپ کے لیے؟ یہ سے تھوڑا سا اور واضح کیا جائے. واضح ہو گیا؟ یہ مہد کیا چیز ہے؟ ماں کی گود میں جب آپ ہیں، یہیں سے آپ کی تربیت شروع ہو جانی چاہیے، یہیں سے علم کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، یہیں سے بچہ اپنی ماں سے خصوصیات لیتا ہے. اگر باپ وہیں پہ اسے حرام کھلا رہا ہے تو اس کے اثرات اس بچے پہ پڑ رہے ہیں. اگر ماں گناہ کر رہی ہے، ماں کوئی مثلاً کوئی ایسا کام جس سے خدا کی ذات نے منع فرمایا تھا اگر وہ کر رہی ہے منع کے بعد بھی، تو وہ گناہ میں آتا ہے. اور مثلاً حیض کی حالت میں کوئی کام، مثال کے طور پہ، یا کوئی اور حرام چیز کھانا، ایسی اگر کوئی بھی گناہ کر رہی ہے تو اس بچے پر بھی اس کا اثر جا رہا ہے. اور سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے. آغاز علم اسی ذات سے شروع ہوتا ہے. اور دوسرا ہے لحد. ہمارے ہاں لحد کیا کرتے ہیں؟ زمین کے نیچے کھودتے ہیں گڑھا اور اس کے اندر قبر رکھتے ہیں، اور یہ اسے قبر کہتے ہیں، اسے لحد نہیں کہتے. لحد کیا ہے؟ قبر ایسے کھودتے ہیں نیچے تک، پھر نیچے سے سائڈ پہ تھوڑا سا تراش کے اور ایک میت کے لیے جگہ بناتے ہیں. اس چیز کو لحد کہتے ہیں. رسول نے کیا کہا؟ طالب العلم علم حاصل کرو. کہاں تک علم حاصل کرنا ہے؟ ماں کی گود سے شروع کرنا ہے اور قبر کی دیواروں تک کرنا ہے. لحد کیا ہے؟ وہ جہاں انسان کو داخل کیا جاتا ہے وہاں تک علم حاصل کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی موٹی سی، اور آپ پہنچ جائیں گے کہ رسول کا فرمان کتنا باریک بین ہے. جب انسان مر جاتا ہے، ہم اس کو قبر میں اتارتے ہیں، تو ہم ایک شخص کو کہتے ہیں بھائی قبر میں اترو. اس کی میت کو ہم نے قبر میں رکھ دیا، سب کچھ ہو گیا. اب ہم اسے کہتے ہیں قبر میں اترو. جی وہ اتر گیا. اب اس پہ کو اوپر ہاتھ رکھو، وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے کندھوں پہ. ہلکا ہلکا اسے ہلاؤ. اسمع افہم، سن اور سمجھ. رسول نے کیا تھا؟ علم حاصل کرو، سن، علم حاصل کرو، سن اور سمجھ. وہاں بھی اسے ہم کہہ رہے ہیں. ابھی وہ دیوار کی لحد سے مل چکا ہے اور علم کا سلسلہ جاری ہے. سن اور سمجھ، تو دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا تھا. سن اور سمجھ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سن اور سمجھ محمد تیرے رسول ہیں. سن اور سمجھ کہ اس قرآن کو اگر تو نے زندگی میں پڑھا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سن اور سمجھ جس علی کی سیرت پہ تو چلا ہے وہ علی تیرا امام ہے. سن اور سمجھ. اسمع افہم، اسمع افہم، اے فلاں ابن فلاں. علم کا سلسلہ کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں بھی جاری ہے. آقا جان وہ مرحلہ بھی جب انسان حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا، اپنی خوراک تک خود چل کر نہیں جا سکتا تھا، تب بھی علم کا دروازہ کھل چکا تھا. اور جب انسان دنیا سے جانے والا ہے، دنیا سے بلکہ جا چکا ہے،
اب جسم حرکت نہیں کر سکتا، اب اپنی مرضی سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتا، تب بھی دروازہ علم بند ابھی تک نہیں ہوا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم اس حصے میں ہیں جہاں ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، اپنی مرضی سے ہل بھی سکتے ہیں اور اپنی ضرورت تک خود جا بھی سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں بخل جیسے عار سے اور جبن جیسی بزرگی سے آراستہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔